سود ہے، کرپشن ہے، بے حیائی، فحاشی ہے، اور ہر ادارہ کرپٹ ہو چکا ہے۔ اس ملک کا بیوروکریٹ کرپٹ ہے، اس ملک کا جج کرپٹ ہے، اس ملک کا سیاستدان لٹیرا ہے۔ ایک پورا نظام جو ہے اس ٹائم جن لوگ نے عوام کو ریلیف دینا تھا، آج وہ ڈاکو، میں کہتا ہوں کہ ڈاکو کا بھی ایک لیول ہوتا ہے، چور بھی، مگر یہ تو چور اور ڈاکو سے بھی بدتر ہے کہ جنہوں نے آج پاکستان کو خوفناک خونی انقلاب کی طرف دھکیل دیا ہے۔ میں کئی دفعہ جیسے اور سرکاری اداروں کی لوٹ مار، کرپشن اور اس کو ہر طرف ایک اندھے نظام کی ڈکیتیاں، چوریاں اور بے روزگاری اور مہنگائی، اللہ معاف کرے، مگر ان بدماشوں کو، ان گنڈوں کو اور ان ڈاکوں کو، ان کرپٹ اور بزدل نالائق حکمرانوں کو کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بند کمرے میں بیٹھ کر ڈنڈے کے زور پہ حکومت چلا رہے ہیں، یہ بدماشی اور غنڈہ گردی کے زور پہ حکومت چلا رہے ہیں۔ آج دیکھیں کہ پچھلے ہفتے لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں جو ہے نا ایک اسپیشل بینچ ہے جو صرف سزائے موت کے کیسز سن رہا ہے، مگر ایڈیٹ ہے، یہ بے شرم ہے، ان کو جتنا آئینہ دکھاؤ مگر اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ یہ پھر بھی انتہائی گندے ہو چکے ہیں، پھر بھی ٹی ویوں پہ آ کے اور کہیں خفیہ چند اپنے منچروں میں بیٹھ کے یہ جو ہے نا جھوٹی باتیں کرتے ہیں، عوام میں تو نہیں آ سکتے، نہ اخلاق کی ضرورت ہے، مگر اس کی ذمہ دار پاکستانی قوم بھی ہے کہ جو چند ٹکے اس وقت ہے جس میں دم خام ہو، جو آگے ملک کی عوام کے ساتھ کھڑی ہو، یا کوئی اکثریت ہی چور دروازے سے آئے تھے، اور جب چور دروازے سے آنے والا بزدل ہوتا ہے، نالائق ہوتا ہے، پھر کیا؟ آج میں بارہا کہتا ہوں پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اللہ کے فضل سے، نہ امریکہ سے ہے الحمدللہ، نہ پاکستان کو اسرائیل سے خطرہ ہے، نہ اس انڈیا سے ہے۔ انڈیا تو خود برباد ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ، آپ دیکھنا اگلے 10 سالوں میں انڈیا ٹکڑے ہو جائے گا، اور کم از کم انڈیا سے 20 سے 30 نئے ملک نکلیں گے، جیسے سوویت یونین تباہ ہو گیا، انڈیا اپنی موت خود مر رہا ہے۔ اور مودی ڈاکو، بڑا دہشت گرد جس نے کروڑوں لوگوں کو قتل کیا، بدماش اور بے لگام، جو آج افغانستان تکبر خاک میں گیا، وہ اہل ایمان کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ پاکستان کو جو ہے نا خطرہ جو ہے موجودہ، میں نے بارہا کہا کہ بدقسمتی کے یہاں سے ہمارے جو سیاسی کلچر ہے، یہ میں بدقسمتی کہوں گا کہ وہ چند ڈاکوں، لٹیروں اور بدماشوں اور گنڈوں کے ہاتھ میں 90% لوگ، 10% اگر اس میں آئے اچھے لوگ، 10% کی ٹکے کی بھی اہمیت نہیں ہے، وہ 90% میں ضم ہے۔ اور اس ملک میں جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی بحران ہیں، اس کا ذمہ دار سیاستدان ہے۔ میں نے بارہا کہا اگر کوئی جنرل قبضے کر کے وہ حکومت میں آیا، مارشل لگائی، تو اس جنرلوں کو جو جوتے چاٹنے والے، جوتے اٹھانے والے تھے، وہی انگریز کے دلال تھے، انگریز کے پٹ پٹھو تھے، جو انگریز کو عورتیں اور شراب سپلائی کر کے پاکستان کے خلاف سازش میں مصروف تھے، انہی کی اولاد نے ہی آمریت کا اور جو تالا ادبا جو مارشل لا کے ذریعے حکومتیں بنی، ان کے بھی پیچھے ہوئی انگریز کے جو پٹھو تھے، دلال تھے، ان کی اولاد تھی۔ اور آج پاکستان کی سیاست تباہ و برباد اور رسوا ہو چکی ہے۔ جب پاکستان کے سیاستدان کا نام